لاکھوں درود اور سلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمایا، آپ کی آل بیت کے ہر فرد پر جن کی نگاہ کرم ہے، اور آپ کے تمام صحابہ پر جن کا فیضان ہم سب کو نصیب ہے، اور قیامت تک پھر آپ سے وفا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں، اور اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے وفاداروں میں شامل فرما لیں۔ برادران اسلام اور کفر کے درمیان پہلا جو کڑاکے دار معرکہ اور معرکۃ الآراء اور فیصلہ کن جو غزوہ ہے، جنگ ہے، وہ بدر شریف ہے، غزوہ بدر۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان کے نام سے ذکر کیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والا، چونکہ بدر شریف کی جو جنگ ہوئی، اس سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان خط فاصل اور ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی، اور یہ تاریخ عالم میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مٹھی بھر جماعت، جو کہ عدد کے اعتبار سے 313 یا 315 یا 318 کے قریب، اور ان کے پاس صرف ایک یا دو گھوڑے ہیں، اور تلواروں سے بچنے کے لیے جسم پر جو زرہیں پہنی ہوئی ہیں لوہے کی، وہ 6 ہیں، اور 8 تلواریں ہیں ٹوٹی ہوئی، کند، پرانی، اور جو اسلام کے مقابلے میں لشکر آ رہا ہے اس کی تعداد 900 ہے، اور ہر ایک کے پاس گھوڑا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، نیزہ بھی ہے، زرہ بھی ہے، کمان بھی ہے۔ تو مگر چشم فلک نے یہ نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ پھر اس طرح کا وہ دیکھ سکے۔ دراصل آج کے زمانے میں آقا علیہ السلام کا بدر شریف کا غزوہ اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان میں جو صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے، مساجد کی بندش، باقی ہر کاروبار کو کھولا جا رہا ہے، مساجد پہ سختیاں اسی طرح برقرار ہیں، لوگ افسردہ ہیں، شکستہ دل ہیں، پریشان ہیں۔ اب ایسے عالم میں لوگ اپنے جسمانی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اچھی خوراک، دوا، کھانا استعمال کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کا جو ایمان کا امیون سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف اور صرف ہمارے پاس رسول اللہ کا ذکر پاک ہے۔ کیا خیال ہے؟ صرف حضور کا ذکر پاک۔ اب پھر غزوے کا ذکر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سجاد امت امام زین العابدین فرماتے ہیں، کنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کما نعلم سورۃ القرآن او سورۃ الفاتحہ او کما قال الامام علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں حضور کے غزووں کا ذکر یوں ہوتا جس طرح سورہ فاتحہ بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔
یعنی بار بار پڑھائی جاتی ہے، تو بار بار غزووں کا ذکر ہوتا، اسی لیے تو 6 ماہ کا جو بیٹا ہے علی اصغر، جب اس نے دیکھا کہ تیر سامنے سے کمان سے نکل پڑا ہے تو وہ رویا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی ہوتا ہی وہ ہے جب مشکل وقت آئے اپنا جگر تلی پر رکھ کر اللہ کے نام پر پیش کر دیا کرتا ہے۔ امام عالی مقام نے تقریباً 72 لاشیں جسم اپنے سامنے انہیں شہید ہوتا بھی دیکھا، کٹتا بھی دیکھا، پھر ان کے جنازے بھی اٹھائے۔ یعنی حضرت سیدنا علی اکبر جو امام پاک کے بیٹے ہیں، ان کی بھی شہادت آپ کے سامنے ہوئی، اور شہادت سامنے کیا ہونی تھی، بلکہ آپ نے انہیں خود کنگھی کر کے تیار کر کے امامہ پہنا کر گھوڑے پر خود بٹھایا اور کہا جاؤ شہید ہو کر، سگے بیٹے کو اور جوان بیٹے کو، اور وہ بیٹا بھی ایسا ہو جس کا چہرہ دیکھ کر حسن رسول یاد آ جائے۔ یہ آخری وہ شخص ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر حضور کا چہرہ یاد آتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کے غزوات سے قلوب اور اذہان معطر بھی ہوتے ہیں، اور ایمان کا جو سسٹم ہے یہ مضبوط ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ ملک شام سے ایک قافلہ ابو سفیان لے کر جا رہا ہے، اس میں سامان بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قافلے پر چھاپہ مار لو، اور جتنے معاملات ہوں گے مال غنیمت وہ تمہارا ہے۔ تو سارے صحابہ نہیں جا سکے، چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، 313 ساتھ ہوئے۔ یہ خبر ابو سفیان تک چلی گئی کہ حضور کا لشکر چھاپہ مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے 2 فیصلے کیے۔ ایک فیصلہ اس نے یہ کیا کہ اپنے سفر کا راستہ بدل دیا۔ پہلے اس نے براستہ مدینہ مکہ جانا تھا اور صحراؤں کے سفر اس نے کرنے تھے، اب اس نے سمندر کے ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا تاکہ قافلے پر حملہ نہ ہو۔ دوسرا، اس نے مکے میں ایک تیز رفتار سوار بھیج دیا اور اس نے کہا کہ جاؤ مکے والوں کو چیخ چیخ کر کہو، کپڑے پھاڑ کر کہو، اونٹ کو ذبح کر دو، کجاوا کاٹ دو، اور کہو کہ تمہارا قافلہ لوٹا گیا، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے تم آ جاؤ۔ اہل مکہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں نکلے، انہوں نے جنگ کا ارادہ کر لیا، اور 900 افراد تیار ہو گئے، بڑے بڑے شیر، مکے کے قریش، ابو الحکم، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، سب انہوں نے کہا یہ ہمارا قافلہ یہ لوٹیں گے یا چھاپا ماریں گے، تو قبل اس کے کہ یہ آئیں ہم ان کا نظام ہی ختم کر دیتے ہیں، رہے گا ہی کوئی نہیں، تو پھر روز روز کی تکلیف سے بہتر ہے ایک ہی مرتبہ ان کو ختم کر دیں۔ اب آقا علیہ السلام نے پوچھا دسو جی ان کی کرنا چاہیے، جانا چاہیے یا واپس چاہیے؟ اب پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی کھڑے، حضور فرماندے 4 بندے ایسے مینوں رب نے حکم دیتا انہاں نال پیار کرو، انہاں چوں ایک حضرت مقداد بھی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں یہ محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ تو کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور واللہ لا نقول کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، حضور چلیے اسی تنوں وہ جواب نہیں دیاں گے جڑا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے انہوں نے دیتا سی، اور وہ جواب آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا چلیں جی، جناب موسیٰ نے کہا جنگ کرنی، وہ کہنے لگے کھان پین کا مسئلہ ہے، سانوں بلا لینا، جنگ جنگ ساڈے کول کوئی نہیں ہونی، اور یہاں کیا صورتحال ہے ہی کچھ نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں حضور چلیے، چلیں حضور چلیں، اور حبشے کا کہا، ویسے بدر تو سامنے نظر آتا تھا، 200 میل کے فاصلے پر ہے، سامنے نظر آتے ہیں بدر، مدینہ منورہ سے آہستہ صحرائی علاقہ ہے تو نظر آنا شروع ہو جاتا۔ عرض کہ حضور یہ بدر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ حبشہ کے ہیں، ایران کے ہیں، یمن کے ہیں، ادھر بھی جائیں، بس شرط ہے، ایک عرض ہے، آپ کا ساتھ رہنا چاہیے جتنے مرضی جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مہاجرین کی تو قیادت ہو گئی ہے، حضور فرماتے تھے ابھی کوئی اور بھی بولے،
تو پھر تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو، اینج دی تقریر کی تھی، رسول اللہ ہنس پہ خوش ہو گئے۔ اب حضور چاہتے تھے، حضرت عمر بھی بولے، اب حضور چاہتے تھے مہاجر تو بول پڑیں جو میرے ساتھ آئیں مکہ چھوڑ کر، میں چاہتا ہوں کہ اب وہ بھی بولیں جو انصار ہیں، جن کے محلے میں ہم رہتے ہیں۔ اب انصار میں سے سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ساڈے کولوں پوچھ کیوں رہے ہو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سل حبال من شئت، وقت حبال من شئت، سالم من شئت، عادی من شئت، خذ من اموالنا ما شئت وآتنا ما شئت۔ حضور آپ ہم سے مت پوچھیں، بس ہم آپ کو اتنی بات عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں۔ بڑے بڑے بندے اتھے بیٹھے ہو تو بندہ آ کے کہے جناب BRB نہر دے اندر میں گھوڑا جانے ویکھیا، نہر چ گھوڑے نہیں ٹردے، اور حضرت سعد کہہ رہے ہیں کہ ہم سمندر میں دوڑا دیں گے۔ یہ دوڑائے بھی ہیں، جب وقت آیا مصر فتح ہوا تب تو آپ نے دوڑائے بھی، لیکن میں وہ بات آگے نکل جائے گی۔ عرض کی حضور بس آپ چلیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب خوش ہوئے، مسکرائے۔ ویسے حضور جب مسکراتے تھے تو حضور کے سامنے والے اوپر کے 2 دانت، نیچے والے 2 دانت نظر آتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکراتے یا بولتے اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب بولتے تھے تو دانتوں کے اندر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ اب آقا علیہ السلام مسکرائے نہیں، اب حضور ہنسے، اتنا حضور ہنسے، اتنا ہنسے، یہ بات سن کر دل خوش ہوا نا کہ وفادار ملے ہیں نا، پاویں 313 ہیں تے وفادار نا، اتنا خوش ہوئے حتیٰ بدت نواجذہ، حضور کی یہاں سے داڑھیں نظر آنا شروع ہوئی۔ تصور کریں، تقریر مت سنیں، تقریر کی نیت سے بیٹھا بھی نہ کریں، صرف آپ غور کریں کیا منظر ہوگا جب حضور اتنا ہنسے ہوں گے کہ حضور کی داڑھیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہوں۔ فرمایا کمال کر دیتا ہے ساتھ، لیکن حضور کا یہ انداز ہے، حضور کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ فرمایا ساتھ آج اسی بدر جا رہے ہیں، تسی ہسایا ہے، کل جدو قبر ہی جا رہے ہو گے اسی تنوں ہساواں گے۔ حضرت سعد بن معاذ غزوہ احزاب میں آپ کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی اور خون یوں نکلتا تھا جیسے فوارہ نکلتا ہے، مرکزی رگ آپ کی بازو کی کٹ گئی، فواروں کی طرح نکلتا تھا۔ حضرت سعد نے دعا مانگی، یا اللہ مینوں موت نہ دیں جدوں تک یہودیوں نو لتر نہ پے جان، میں ویکھاں یہودیوں نو لتر پے رہن، اسی مار رہے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے آخری وصیت یہ کی تھی دنیا سے جاتے ہوئے، فرمایا یہودیوں کو عرب میں نہیں داخل ہونے دیں، اور آج عرب میں یہودی داخل ہوئے، سازشیں کیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نتیجہ اس کا، صفیں جدا ہو گئی، فاصلے آ گئے، کوئی کرونا نہیں ہے، ہوتا تو کم از کم پورے پاکستان میں ایک بندہ تو کہتا نا جی لو جی میں مر گیا نے کرونا دے نال، انج ہو گیا تینج ہو گیا، بلکہ جس کو جو بیماری لگی ہوتی ہے اس کو کرونا میں داخل کر دے۔ اور قوم بھی ایسی، اصل میں قوم نہیں رہی، قومیں فکر سے بنتی ہیں، قومیں تعداد سے نہیں بنتی۔ قوم ہوتی، قوم کہتی ہاں یہ مسجد ہے، یہاں دنیا کا قانون نہیں چلے گا، یہاں اللہ کا قانون چلے گا۔ ہر وقت تو مولویوں نے امتحان دیے نا، اب تو آپ کا بھی وقت آیا نا۔ قوم نہیں رہی، قوم ہوتی تو احساس زندہ رہتا، احساس ختم ہو گیا۔ احساس ختم ہونے کی نشانی یہ اوکھاڑا شریف میں بھی واقعہ ہوا، ایک بندے کو غیرت کے نام پر 6 فائر مارے گئے، 200 بندہ کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہا ہے، 1122 والے کو ایک بھی فون نہیں کر رہا، اور وہ بندہ خود اپنے موبائل سے فون کر رہا ہے۔ احساس ختم ہو چکا ہے، قوم مر چکی ہے۔ غریب آدمی کو دیکھ کر ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، امیر آدمی کو دیکھ کر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم زندہ نہیں ہیں، ہمارے احساس، ہمارے دل ختم ہو چکے ہیں۔
اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوم عطا فرمائی وہ زندہ دل تھی، ان کی فکر تھی، ان کا ویژن تھا، ان کی سوچ تھی۔ میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں ان کی سوچ کیا تھی۔ عرض کہ حضور بس آپ حکم فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا جی چلیے بس۔ حضور تشریف لے گئے۔ ہفتے کا دن تھا جب حضور مدینہ منورہ سے چلے۔ جمعرات کو آپ بدر میں پہنچے۔ آپ اندازہ کریں 6 دن لگ گئے جناب۔ کیوں؟ ایک گھوڑا تھا جی، صرف ایک حضرت مقداد کے پاس، باقی گھوڑا کسی کے پاس، یا 2 گھوڑے تھے، 80 اونٹ تھے، 313 تھے، 3 سوار ہوتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھجور کی گٹلیاں چوستے ہیں، اور کھجور کی گٹلیاں چوس کر بھی انہوں نے اسلام کو غالب رکھا۔ اسلام کو انہوں نے اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ بدر شریف میں رات آقا علیہ السلام پہنچے، جمعرات کی رات کو۔ نقشہ جائزہ لیا تو دیکھا کہ کافر پہلے ہی آ کے پہنچ چکے ہیں، اور جو سخت اور اچھا علاقہ تھا بدر کی سرزمین کا، اس پر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ 900 بندہ ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ان کی عورتیں الگ ہیں۔ انہوں نے کھلی جگہ اپنی مال لی ہیں، ساتھ پانی کے کچھ کنویں تھے، ان پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب مسلمانوں کے مقدر میں جو زمین آئی وہ ریتلی تھی، سواریوں کے پاؤں بھی پھنستے، چلتے ہوئے مسلمانوں کے پاؤں بھی کھب جاتے۔ رات پڑ گئی۔ قائد کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے قائد رسول اللہ کی گرد راہ پر قربان۔ حضور نے فرمایا پہلا فیصلہ بدر میں پہنچ کر آقا علیہ السلام نے جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد صبح جنگ ہونی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں سارے سو جاؤ۔ صدقے جامع میں حضور دیاں شانہ تو فرمایا سب سو جاؤ۔ حضرت مولا علی نے روایت کی ہے، فرمایا وما منا الا قائم الا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما منا الا نائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قائم صرف حضرت مقداد تھے، گھوڑا ان کے پاس تھا، باقی سب سو گئے۔ حضور کا فرمان تھا۔ تو عرض کہ حضور آج اگر ہم سو جاتے ہیں رات کو، تو رات کو اتنے بڑے لشکر کی رکھوالی کون کرے گا؟ فرمایا ہم ہیں نا۔ عرض کہ حضور آپ نے آرام نہیں کرنا؟ فرمایا بخت جاگدے ہی چنگے لگتے۔ جملہ نہیں سمجھے آپ؟ فرمایا مقدر ستے نہیں چنگے لگتے، لیک ستے نہیں چنگے لگتے، مقدر جاگدے ہی چنگے لگتے۔ حضور ساری رات پہرا دے رہے ہیں، قائد پہرا دے رہے ہیں، اور عوام اور رعایا سوئی ہوئی ہے، ساری آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں رج کے ستے، ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ صبح اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا، آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا بھی مانگ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ ساری رات روتے رہے اور یہ بات کہتے رہے، یا اللہ جڑے وعدے تو میرے نال کیتے سن اج وہ پورے کرن دا وقت آ گیا ہے۔ یہ دعا ہے جی، ایک اس دعا پر ہم نے ایک دعا کی تھی حضور نے، یا اللہ جڑے وعدے کیتے سن وہ آج پورے کرن دا ٹائم آ گیا ہے۔ لو جناب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، فجر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، می برس گیا۔ انہوں کو سمجھ جاؤ پھر کی ہو گیا، نظام الٹ ہو گیا، ریت سخت ہو گئی، مٹی نرم ہو گئی، ریت سخت ہو گئی، مٹی نرم ہو گئی۔ حضرات صحابہ نے چھوٹی چھوٹی حوضیاں بنا لی، پانی جمع کر لیا۔ ان کے جو کنویں تھے وہ سارے بارش آئی بہا ہو کے لے گئی۔ پیاس لگی دن کو، مشرکوں کو، کافروں کو، جانی دشمن رسول اللہ کے کنووں پر حضور علیہ السلام کے صحابہ کا قبضہ ہے اپنے کنووں پر۔ انہوں نے دیکھا کنووں میں پانی ختم ہو گیا تو پانی لینے کے لیے بھی رسول اللہ کے پاس آئے، جانی دشمن ہیں، اور حضور کے پاس جو کنویں تھے ان کے پاس آ کر پانی پینے لگے۔ صحابہ نے روک دیا، انہوں نے کہا تاڑی ایسی تسی کیڑا پانی، کیڑیاں گلاں، ٹر جاؤ پیچھے، ہن ساڈے تاڑے درمیان صرف تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضور نے سن لیا، فرمایا نہیں سب کو پینے دو، فرمایا ان کو پینے بھی دو، انہوں کو اگر مشکاں کھولنے تے پار کے بھی لے جاؤ۔ اس میں بھی کیا ایک راز تھا۔ اب کافروں میں سے ایک شخص جس کا نام ہے حکیم بن حزام، وہ پانی پینے لگے تو سرکار نے فرمایا انہوں نے نہیں پین دینا،
900 کو اجازت ہے پینے دو، ایک کو اجازت ہے ان کو نہیں پینے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضور اس میں حکمت، فرمایا پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے۔ فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، بس تم نے ان کو پانی نہیں پینے دینا۔ ہوا کیا؟ بدر ختم ہوا، حضرت حکیم بن حزام کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن گئے۔ اور توجہ، اور 900 کو اختیار تھا جس نے پانی پینا ہے پی لے، جس نے بدر کے کنویں سے پانی پیا وہ اس دن مارا گیا، اور جس نے نہیں پیا حضور نے فرمایا انہوں نے نہیں پین دینا۔ کیوں؟ ان کے مقدر میں حضور دیکھ رہے تھے ہماری غلامی کی سند موجود ہے۔ یہاں کہتے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور یہاں رسول اللہ دل کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور صبح وہ بعد میں کلمہ پڑھ کر اور دعا مانگا کرتے تھے، کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو بدر والے دن میں نے پانی نہیں پین دیتا، تیرا شکر ہے یا اللہ، تیری بڑی مہربانی، جب میں پانی پیندا تو میں بھی رگڑیا جانا سی۔ اللہ اکبر۔ صبح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہی حضرت سعد جنہوں نے ادھر ہنسایا ادھر کہنے لگے حضور ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے عریش بنا دیا جائے۔ عریش چھپر کو کہتے ہیں، چھوٹا سا خیمہ، اور یا رسول اللہ آپ ہوں اس کے اندر، آئے ہائے آپ ہوں اور یار غار ہو، بس اور کوئی بھی نہ ہو، آپ ہوں صدیق اکبر ہوں اور باہر میں پہرا دیتا ہوں۔ وہ چھپر بنا دیا گیا، اور ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنگ ہم کریں گے، نظر تسی رکھنی ہے، آپ کو میدان میں نہیں آنے دیں گے، جے اسی مارے گے جے تے شہید ہو جاواں گے تو حضور تسی واپس مدینے چلے جانا، اے اونٹن جدوں تسی مدینہ شریف جاؤ گے ساڈی اولاد ساڈے نال ود کے تاڈے نال پیار کرے گی، اور اگر ہم فتح ہمیں مل گئی اور یقیناً ملے گی تو پھر انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر جامع مسجد عریش اب وہاں مسجد بن گئی ہے، حضور نے پھر کھڑے ہو کر دعا مانگی اور کہا یا اللہ میری جمع پونجی یہ 313 ہے، جے آج انہوں کچھ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں رات روتے رہے آقا علیہ السلام، وہ عاجزی تھی، انکساری تھی، اور صبح حضور کو مان تھا۔ مان کوئی اور ہوتا ہے، مان کی ہے مان ہے کہ بندہ ایس ایچ او دے کمرے دے اندر بھی انج ہو کے بیٹھے، وہ کہے ہاں، وہ کہے تو میرے کمرے چ انج ہو کے بیٹھے، وہ کہے میرے سائیں تگڑے تاں بیٹھا ہاں، تیرے نالو وڈی پوسٹ دا بندہ میرے نالے میں تاں بیٹھا ہاں، یہ مان ہے۔ اور عاجزی یہ ہے کہ بندہ پھر انج ہو کہ مہربانی کر دے جناب، بوس کرم کر دے، معاف کر دے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بدر میں دونوں اپنی شانیں دکھائیں۔ عاجزی کی صورت یہ تھی کہ ساری رات یوں دعا مانگتے رہے یا اللہ وعدے پورے کر دے، اور صبح پھر حضور مقام ناز پہ چلے گئے، مان پہ چلے گئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ جے انہوں کچھ ہو گیا تیرا نام لیوا دنیا چ کوئی نہیں رہ گئی۔ اب یہ جملے کوئی اور کہہ سکتا ہے رب؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یا اللہ جے انہوں کچھ ہو گیا تینوں کسی نے نہیں یاد کرنا، بس اتنا کہنے کی دیر تھی۔ چادر مبارک آقا علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی کندھے پر، اور دعا کرتے کرتے وہ چادر زمین پر تشریف لے آئی، صدیق اکبر نے اٹھائی اور آپ کو ایسے اپنی باہوں میں لے کر کہا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ اللہ نے آپ سے ہمیشہ پیار ہی کی ہے، آگے بھی خیر ہوگی۔ جب حضرت صدیق اکبر نے اتنے جملے کہے حضور مسکرا پڑے، فرمایا ابو بکر دیکھو جبریل گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک مائنڈ اس کو کلیئر کریں، مت کو یہ سمجھے کہ میدان بدر میں فتح ہوئی تو فرشتوں کی وجہ سے۔ فرشتے تھے جناب 3000، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2000 اور چلے جاؤ، کتنے ہو گئے؟ اور بدر میں کافر کتنے تھے؟ 900 کافروں کو مارنے کے لیے 5000 فرشتوں کی سمجھ آتی ہے؟ ایک فرشتہ ہی کافی تھا، یوں کرتا خالی جبریل ہی آ جاتے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ 5000 فرشتہ رب نے کیوں بھیجا؟ فرمایا محبوب یہ آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ یاد رکھیں۔ کسی مورخ کا قول پڑھیے گا تو مجھے بتائیے گا، میں اس کے جملوں کو جلاؤں گا جو یہ کہتا ہے کہ بدر میں فتح جو ہے وہ فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نہیں، سنو،
رسول اللہ کے غلاموں، جس دھرتی پر حضور قدم رکھ دیں وہ دھرتی مصطفیٰ کی ہو جاتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت حضور چلے گئے، فتح حضور کی ہے، حضور دا ٹر جانا ہی فتح دی نشانی ہوندی سی۔ اب دیکھو 900 بندے ہیں، کافر ہیں، اور بڑے بڑے شیر ہیں، اور صحابہ قمیضیں پھٹی ہوئی ہیں، لیکن ساری رات ستے۔ انہوں نے جاسوس بھیجا، انہوں نے کہا جی دیکھ کر آؤ، کہ وہ تو بے فکر ہے، مصطفیٰ کے درویش بے فکر ہے۔ ان کا کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں یہ تلواروں پر جنگوں پر مان نہیں ہے، مان رسول اللہ دی ذات ہے۔ سانو پتہ ہے حضور ہمارے ساتھ ہیں تو پھر جگ ہمارا ہے۔ ہاں آج مولوی کہتا ہے قرآن پڑھو، تبلیغ کرو، چلا لگاؤ، سے روزہ لگاؤ، عشرہ لگاؤ، 4 سال کے لیے جاؤ، اللہ اللہ کرو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ میں کیا سارا کچھ کہہ رہے، تیری زبان تے رسول اللہ کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ ایسی عبادت کو کیا کرنا ہے جس عبادت میں حضور کا نام نہ ہو؟ اور یہاں صحابہ کو مان فقط رسول اللہ کی ذات پاک پر ہے۔ اور یاد رکھو حضور دی ذات سامنے نظر ہی چوے نا تے پھر بندہ نکیروں کو بھی نہیں ڈردا۔ اے گل یاد رکھنا میری۔ ہاں بایزید بستامی، بلکہ حضرت بایزید بستامی کو کہہ دے گا جی یہ سنیاں دا بابا ہے تو تاں ذکر کر رہے ہیں، نہیں، ہم حضرت عمر کا ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نکیران دے سوالان دا جواب کیویں دیں گا، کیونکہ ان کی آنکھیں آگ برس رہی ہوتی ہے، ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ایک بات بتا دیں، جب میں دنیا سے جاؤں گا مجھے کلمہ نصیب ہوگا؟ فرمایا ہوگا۔ فرمایا آپ کو تو جنت کی بشارت نہیں بلکہ ٹکٹ ہم دے رہے ہیں۔ کھڑا کیا رسول اللہ نے، فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے میرا عمر ویکھ لو۔ یہاں کہتے ہیں بیٹی کا نہیں پتا کیا ہونا ہے، حضور فرما رہے ہو جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے میرا عمر ویکھ لو ہے، جنہیں جنتی ویکھنا ہے ابو بکر ویکھ لو ہے، عثمان دیکھ لو، علی دیکھ لو، طلحہ دیکھ لو، سعد دیکھ لو، سعید دیکھ لو، زبیر دیکھ لو، عبد الرحمن دیکھ لو۔ فرمایا جس نے جنتیوں کو دیکھنا ہو ان 10 کی جماعت کو دیکھ لو۔ عرض کہ حضور میں اس وقت آپ کی غلامی میں ہوں گا؟ فرمایا ہاں آپ ہمارے ہی ہیں۔ عرض کتنا حضور پھر میں پوچھ لوں گا، پھر میں نبڑ لوں گا۔ آئے جناب، آئے آپ کی قبر میں فرشتے، کہنے لگے ہاں جی من ربو کا، رب کون ہے؟ فرمایا گل بات ہی کرنا، پہلے سلام تے کر لو۔ فرمایا تنوں پتہ نہیں گل کرن تو پہلے سلام کریدا ہے؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہی ہے جو مصطفیٰ کا رب ہے۔ ہن تسی دسو تہاڈا رب کون ہے؟ حضرت عمر فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں تہاڈا رب کون ہے؟ فرشتے نے کہا چلیے چلیے، بلکہ حضور نے خود فرمایا ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ واپس کے کہنے لگے سب سے ہم پوچھتے تھے، آج ایک ایسا غلام آیا جس نے ہم سے بھی پوچھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، مان رسول اللہ دی ذات ہے بس۔ کتنا سفر ہے جی پل صراط کا؟ 500 سال۔ آج تحقیق بدل گئی ہے، یہ ایک روایت ہے 500 سال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد، تفسیر بھی آپ نے لکھ لی، تفسیر مجاہد، آپ نے لکھا 3000 سال کا سفر ہے، مشہور ہے۔ ایک روایت ہے 500 سال کا، بھاویں 2 منٹ دا بھی ہوئے برداشت نہیں ہونا، لیکن حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ 3000 سال کا سفر ہے۔ 1000 سال چڑھائی ہے، یوں فرماتے ہیں یوں چڑھنا ہے، پھر 1000 سال اترائی ہے، اترنا ہے، اور پھر 1000 سال سطح پر چلنا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کے جو ائمہ اور محدثین ہیں انہوں نے لکھا 15000 سال کا سفر ہے۔ تو کیوں کرنا ہے جناب؟ اور ہر ایک نے گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم میں فرمایا سب نے گزرنا ہے، گزرنا ہے سب نے۔ کیوں جاؤ گے؟ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں جڑا ادھر جائے گا وہ بھی دوزخی جائے گا، جڑا ادھر جائے گا وہ بھی دوزخی۔
میں کہتے ساریاں گلاں مان لینے 15,000 سال بھی مان لیتا ہوں، لیکن بتاؤ نہ کہیں حضور بھی ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں ذکر کرتے؟ یہ ذکر کیا تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا۔ لو جناب، قیامت والے دن کسی برینڈ کی چپل آپ کے پاؤں میں نہیں ہوگی، سب ننگے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے گزریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے بتایا، فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ کوباں کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں چلنے والے۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ کیا مانا؟ تھوڑا کھل کے سمجھو، اعلیٰ حضرت نو کھل کے ہی سمجھیے تاں سمجھ آندی ہے، وہ یوں یوں کر کے نہیں سمجھ آتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے حضور نے پل صراط پار کرنا ہے، پل صراط پار کر کے حضور اگلے پاسے کھڑے ہوں گے اور حضور یہ جملہ کہہ رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم رب سلم، مسلسل۔ ترمذی میں یہ ہے کہ فرشتے بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوں گے رب سلم۔ کیا رب سلم کا کیا معنی؟ یا اللہ نشتر والے دی خیر فرما دے، یہ معنی ہے رب سلم کا، میں اپنے سے نہیں کر رہا۔ یا اللہ حضور کے ہر امتی کی خیر فرما دے، انہوں سلامت رکھ، انہوں سلامتی نال گزار دے۔ اب حضور بھی یہ کہہ رہے ہوں گے رب سلم، یا اللہ وہ آ رہے ہیں ہمارے۔ اب مجھے بتاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب جس کی نظر ہوگی پل صراط پر وہ پار نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ 15,000 سال کا سفر ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جس کی نظر ہوگی حضور پر، بس علمی بات۔ ہاتھ چک کے تاجدار ختم نبوت، ہاتھ میں خم نہیں ہونا چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر یوں یوں نہیں گزریں گے، وہاں کھڑے ہوں گے، اگلے پاسے رسول اللہ کھڑے ہو کے دعا کریں گے، ایک چھال بجنی ہے حضور دے قدمیں پہنچ جانا ہے، اور وجد کر کے، وجد حضور داتا صاحب نے لکھا ہے، وجد کی مخالفت نہیں کرتے ہم، وجد یہ ہے کہ پھر بندہ ایک پاؤں پر گھومے ہی اینج کھلو کہ ایک نظر رسول اللہ والا ہوگی، گھومے گا، اور نیچے کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جڑے ادھر ویکھن گے انہاں واسطے پل صراط ہی ہوئے گا، اور جو مجھے دیکھیں گے، امیون سسٹم بہتر کیجئے، فرمایا جو نیچے دیکھیں گے ان کے لیے تو وہ تلوار ہی ہے، لیکن جو ہمیں دیکھیں گے ان کے اعزاز میں جبریل نے اپنے پر بچھائے ہوں گے۔ ہاں، ہمیں معمولی مت سمجھیے، ہمارا پوچھنا ہے ہم کون ہیں تو جبریل سے پوچھئے ہم کون ہیں۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنے فتنے آ رہے ہوں گے، جڑا ادھر گیا وہ بھی دوزخ، ادھر گیا وہ بھی دوزخ، حضور دا غلام ہوتے انج نہیں ہوئے گا، انج ہو کے فتنے نو کہے گا اوے ہٹ جاؤ، ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں، نازوں کے پالے، نازوں کے پالے آتے ہیں۔ نازوں کے پالے کیا؟ نازوں کے پالے کیا؟ ساری دنیا جدید ٹیکنالوجی رکھ کر مرتی پھرتی ہے، سوشل ڈسٹنس کا نعرہ لگا رہی ہے اور کہہ رہے نہیں ملنا، 6 فٹ دور رہ کر، عید بھی 6 فٹ دور رہ کر ملو، اور نازوں کے پالے یہ کہتے ہیں نہیں حالات کیسے بھی ہوں ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے۔ فتنہ ہائے حشر، فتنہ ہائے حشر، زمین تانبے کی ہو جائے گی جناب، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور
جل رہی ہوگی ساری دنیا اور حضور کے غلام مست ہیں. فتنوں کو کہیں گے اتنا بڑا کو فتنہ آ رہے انہوں کہیں گے اوے رستہ پراں کر, پراں کے ذرا پراں کے جا. کیوں؟ ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں, نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں. پراں کے جاؤ, اسی جا رہے ہیں پار, تسی کا دلی جا رہے ہو, تمہارے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ اور نامہ اعمال اپنے پاس رکھو, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری, یہ شعر زبانی یاد کر لو, میں مر جاؤں میری قبر پر بھی لکھ دیجئے گا. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر, اور جنو حضور کہتا من رب سلم, گھبرانا نہیں ہم ہیں. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. اور تسی کون ہو آج اتنا خوش ہو؟ ہم مصطفیٰ والے, ہم مصطفیٰ والے. مان رسول اللہ دی ذات. اور جنہوں نے کیتا, حضرت سعد نے کیا کہا جی, گھوڑے سمندر چ پا دیاں گے. حضور نے پھر فرمایا, ایک دن حضور تشریف فرماتے, حضرت سعد نے وہ جڑی دعا منگی, یا اللہ ادوں تک مینوں کچھ نہ کریں جدوں تک یہودیاں نو لتر نہ پے. پھر پہ ویکھ رہے سن. اچھا کمال ہے جناب, مورخین نے لکھا آپ ان دعا کر رہے سن, ایک ہاتھ تو وہ رگ تو کٹی ہوئی تھی, خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا. یا اللہ جب تک یہودیوں کی قسمت کا فیصلہ نہ ہو مجھے موت نہ دینا. اسی وقت خون بند ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہودیوں کی قسمت کا فیصلہ ہوا, آپ دوبارہ بیمار ہو گئے, وہ رگ کھل گئی. رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو کرنٹینہ سینٹر میں نہیں بھیجنا, ان کا خیمہ مسجد نبوی کے دروازے پہ لگا دو. جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے اس کے سامنے ان کا خیمہ لگا دو. عرض کی حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ آئسولیشن بہتر رہتی ہے زندگی کے لیے. فرمایا نہیں, خیمہ سامنے لگاؤ, آتے جاتے ہم پوچھا کریں گے سعد کیا حال ہے. ہائے ہائے واہ واہ جی. ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر, وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا. حضور آتے جاتے پوچھتے ساتھ کیا حال ہے, ساتھ کیا حال ہے. لیکن پھر وہ وقت حضور نے دیکھ لیا کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے, وہ خون نکلتا تھا. حضور نے آپ کا سر انور پکڑ کر اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا کہ میں راضی ہوں صاحب تم سے. کام کی کیتا, حضور نے ہنسایا جناب. اے نہیں کہ مولوی صاحب انج ہو جائے گا, فلان ہو جائے گا, مشورہ دیتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جب ختم نبوت پر کام کیا تو مجھے میرے ایک مرید تھے, انگریزوں کی CID میں ہوتے تھے, آ کر مشورہ دینے لگے, پیر صاحب کہڑے کمنوں پہ گئے ہو, پرچے ہو جانے, خانقاہ چھٹ جائے گی, مسجد چھٹ جائے گی. اور انگریزوں نے فیصلہ کر لیا, رات کو بڑی سخت میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے میرے علی کو گولڑے سے نکال دینا ہے, سرزمین ہند سے نکال دینا ہے, بر صغیر ہند سے نکال دینا ہے. پھر میرے علی شاہ صاحب نے گال سنی تے گال سن کے اتے ویکھے آسمان وال ویکھ کے فرمانے لگے ہم نے تو دیکھا ہے لوہے محفوظ میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے. ہم نے تو دیکھا اور ہی کچھ لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا حضور انگریزوں کی CID میں تھا, مرید تھا آپ کا, کہنے لگا کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا لکھا ہوا ہے انگریز وہ اپنا بسترا ایتھو گول کرے گا, مہر علی گولڑے کے اندر بیٹھ کے غلاماں نوں لنگر بھی کھوانے گا تے ختم نبوت دے پہرا بھی دے گا. آج دیکھ لو انگریز بستر لے کر گول ہو گیا, مہر علی آج بھی گولڑے کی سرزمین پر یوں چمک رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کروں کا جی
واہ جی اور جس قوم دے اندر انہیں غیرت مند لوگ ہوں انہوں کی ہو سکتا ہے ہر مسئلے دے اندر معافی مل جانی نے حضور نال دو نمبری نہ کرنا بس کوئی پتہ نہیں ہون ٹر جائیے اور ایک بندہ بھی نہ نماز جنازہ چاہے کوئی گل نہیں جو ایسے بھی جا رہے ہیں نا کوئی بھی نہ آئے نماز جنازہ میں جنہوں نے حضور سے وفا کی جس نے حضرت رسول اللہ سے وفا کی اس کا یہ حال ہے صاحب حلیت الاولیاء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے غلام جب ان کا وصال ہونے لگا وصال ہو گیا ان کا اور ان کو غسل دے دیا گیا کفن پہنا دیا گیا اور ان کو بستر پر رکھ دیا گیا کہ آ کے زیارت کریں لوگ تو جب آپ کی زیارت کر رہے تھے تو وہ اصول ہے کہ جب زیارت ہوتی ہے تو وہ آپ چہرے سے پردہ اور کفن ہٹاتے ہیں کفن ہٹایا تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وہ بندے ایسے ہو گئے ڈر گئے اور ایک آگے راوی کہتے میں نے کہا جی اباد الموت انت تتکلم آپ مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں آپ نے فرمایا تم کلام کی باتیں کر رہے ہو رب نے میرا استقبال کیا ہے اور میرے جنازے میں تاخیر نہ کرو الا وان ابا القاسم ينتظر الصلاۃ علیہ مجھے جنازہ گاہ میں لے چلو کیونکہ تاجدار مدینہ میرے جنازے میں تشریف لا رہے ہیں نام دے رہا ہوں گوگل بابا کے غلام جتنے لوگ گوگل یوز کرتے ہیں میں انہیں دعوے سے کہتا ہوں یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں کتابوں میں ہمارے پاس موجود ہے حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8 لیکن گوگل پہ دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت سیدنا ربی را با یا عین ربی بن حراش لکھ دو گے جڑے جملے فقیر ممبر تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں گوگل بابا تنو اچھا بھی دس دے گا تے گوگل بھی منن واسطے تیار ہو گیا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا رسول اللہ میرے جنازے پہ آ گئے جی میں ہو سکتا ہے کوئی ساڈا نواں سنگی ہوئے کہے جی مولوی صاحب نے انی وڈی گل کر دیتی چھوٹا جا مولوی میں کہا میں چھوٹا ہوں مگر گل تے وڈے ہوندی ہے نا اس زمانے میں لوگوں میں اضطراب آ گیا یہ کیا ہو گیا جی کہ رسول اللہ جنازے پہ آ گئے ہیں اور بندہ مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہے لوگ کی پریشان اور زمانہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ کا پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں ابھی حضرت عائشہ زندہ ہے لوگ پریشانی کے عالم میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچے کہ اماں جان اے مسئلہ ہو گیا آپ نے فرمایا کی ہویا وہ کہنے لگے جی مرن تو بعد بندے نے گلاں کیتیاں نال نے کیا کہ حضور میرے جنازے تے تشریف لے کے آئے آپ ہنس پڑی مسکرا پڑی کہا جی اماں جی اسی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تسی ہنس رہے ہو فرمایا میرے کانوں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا حضور نے فرمایا عائشہ تم دیکھو گی لوگ آئیں گے تمہارے پاس اور کہیں گے اے غلام نے مرنے کے بعد باتیں کی ہیں فرمایا صاحب نے پھر فرمایا سب چھوڑ جاؤ مجھے میری لائبریری لے جاؤ میری کتابیں لے جاؤ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی میں ختم نبوت پر کام کروں گا انہوں نے کیا تیاری کتوں کرو گے اور فرمایا کتابہ نام ہی ہون بندہ ختم نبوت واسطے کام کرے پشت رسول اللہ پہ ہاتھ رکھ لینا ایک کڑی گال ہو گئی توجہ گل مکانی ہے نا جی تانوں بدر شریف تے لے کے جانا ہے تو حضرت سعد حضور تشریف فرما تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضور نے گود میں رکھا
اور حضور نے فرمایا سعد تو بڑی وفا کی تھی. حضرت سعد کی روح نکل رہی تھی اور یہ جملے کہہ رہے تھے اشہد انک یا رسول اللہ. حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. جب یہ جملے کہہ رہے تھے تو حضور نے آپ کا سر انور اپنے سینے سے لگایا اور اس کو بولتے ہیں اردو میں بھینچنا، دبانا، باہوں میں لے کر روح نکلی. جملے اہل محبت کے جو آپ ایک وضو سے کوئی 10 بجے سے بیٹھا ہو 10:30 بجے سے بیٹھے ہوئے، یہ ان سب کے لیے جملہ. جو تاخیر سے آئیں ان کے لیے بھی یہ جملہ. دیکھو جب بارش برستی ہے تو جہاں امیروں کو ملتا ہے غریبوں کو مل جاتا ہے. اصل حضور نے فرمایا کہ یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں مدینے میں موت آئے تو بڑی مقدر والی ہے جس کو حضور کی گود میں موت ہے جی محسوس کر رہے ہیں جملہ. اور موت بھی خالی گود میں نہیں، اس وقت روح نکلی جب وہ حضور کے سینے سے لگے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو بھائی، سعد کا جنازہ تیار کرو. وہ لے گئے گھر میں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلدی جلدی چلے اور پاؤں کے پب مبارک، پنجابی پب کے اندر میرا خیال ہے یہ انگوٹھے انگلیاں، حضور اپنی ایڑی پر نہیں چلے، یوں مدینہ منورہ میں جلدی جلدی چلے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے چادریں رکھی ہوئی تھی یوں اپنے، اور حضور تشریف لے کر جا رہے تھے، حضور چل رہے تھے، ہم دوڑ رہے تھے پیچھے، ہماری چادریں زمین پر گر گئیں، ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے. ہم نے عرض کی حضور ہمیں حکم فرمائیں ہم آپ کو سر پر بٹھا لیں، کندھوں پر بٹھاتے ہیں، آپ اتنا جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر ہم نہ گئے تو سعد کا جو جنازہ ہے وہ مدینے میں نہیں ہونا، فرشتے آسمانوں پر لے جائیں گے. دسو نا پھر سائیاں نے مول پایا کہ نہ پایا؟ مگر شرط یہ ہے کوئی کام کرے تو صحیح، کوئی وفات کرے تو صحیح، کوئی ہوکا لاوے تو صحیح یار. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ویسے اصول یہ جنازہ بھاری ہوتا ہے، مومن کا وزن ہوتا ہے یہ قدرتی طور پر، لیکن حضرت سعد کا جنازہ ہلکا ہو گیا. اور یہ منافق کی نشانی ہے کہ منافق کے جنازے ہلکے ہوتے ہیں. یہودیوں نے شور مچایا کہ جنازہ ہلکا ہو گیا، یوں جا رہا تھا جنازہ ایسے، پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انگلیوں پر جا رہا تھا، کسی کو ضرورت ہی نہیں پیش آئی کندھا دینے کی، مطلب اوپر سے جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی جنازہ ہلکا ہو گیا. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مومن کا جنازہ وزنی ہوتا ہے، سعد کا ہلکا کیوں ہو گیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ آج سعد کے جنازے کو کندھا تم نے نہیں دیا تھا، عرش بری کے فرشتوں نے کندھا دیا تھا. کمال نہیں ہو گیا؟ اور فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. فرمایا آج رب کا عرش بھی وجد کر رہا ہے کہ نبی کا غلام آ رہا ہے قبر میں. مزے دی گال یار، بدر شریف تو چلو ہونا ہی ہے جی، ایک جملے تے گل ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام قبر میں اترے اور پہلے فرمایا کہ قبر کھودو. صحابہ کہتے ہیں ہر کدال پر ہمیں کستوری کی خوشبو آتی تھی. قبر میں اترے، حضور نے فرمایا سب پیچھے ہو جاؤ، تسی تھلے بند دیو. پھر ایک سر سے پکڑتا ہے ایک پاؤں سے پکڑتا ہے. ایتے منظر ہی کچھ اور سی. پتہ ہے کیا منظر تھا؟ حضور نے اپنے ہاتھ ایسے کر لیا، فرمایا میرا غلام مجھے دے دو. پہلے لیٹے آقا علیہ السلام قبر میں لیٹے، پھر فرمایا آج کہتے ہیں خالی علامہ صاحب جنازہ پڑھا دیں کسی علاقے کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ ہیں اور فرما رہے ہیں جنازہ بھی پڑھایا، کندھا بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا اور دونوں ہاتھوں سے رکھا اور پھر قبر بند کی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر آ کر پریشان ہوئے. فرمایا عرض کی حضور پریشانی کس بات کی؟ فرمایا میں جو ہی باہر نکلا ہوں سعد کو قبر نے یوں دبا لیا جس طرح یہ بھی اس کا انتظار کر رہی تھی. وقت گزر گیا جی، حضور کو ایک جبہ پیش کیا گیا، بڑا خوبصورت جبہ تھا ریشم کا، ملائم ہوتا ہے ریشم. صحابہ یوں یوں کرے، کہتے ہیں حضور کمال بنایا ہے کسی نے، کمال کاریگری کی تھی جنہیں جبہ بنایا، اس پہ نقش یہاں پر بڑے حسین و جمیل. یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. وہ سرکار نے دیکھا، تعجب دیکھا تو حضور فرماتے ہیں اس پہ تعجب کرتے ہو، آؤ میں تمہیں آج ایک اور کہانی سناتا ہوں. عرض کیا کیا؟ فرمایا لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنت احسن منہا. فرمایا میں نے دیکھا ہے خود جنت میں جس رومال سے سعد ناک صاف کرتا ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. کوئی غلامی کر لوے تے اگلے
لو جناب میں گل وڈی ہو رہی مجبوری ہے، جنت ہی تا جی گیا ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت میں ساتھ کو جو رومال اور تولیے ملے وہ ریشم سے بھی زیادہ اچھے۔ فرمایا کوئی نہیں نہ گیا، غلام تو گئے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ فرمایا لمنادل سعد بن معاذ فی الجنت احسن منہا۔ بدر میں حضور تشریف لے گئے، رات صبح جنگ شروع ہوئی، فتح ہو گئی۔ وہ یہ منظر پھر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کا سب سے بڑا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، اور اللہ نے مروایا کسے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ حضرت معاذ فرماتے میرا یہ ہاتھ کٹ گیا۔ عشق بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب۔ میں کہتا ہوں حضور یہ مثلا آپ ڈرتے کیوں نہیں جی اس وقت؟ آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جی، جمعہ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ڈرتے؟ میں بتاؤں وجہ کیا ہے۔ وجہ پتہ ہے، یہ حضور کا عشق بندے کے خوف نکال دیتا، ختم کر دیتا۔ کہتا کی ہوئے گا؟ زیادہ تو زیادہ کی ہوئے گا؟ ستمگر آؤ ہنر آزمائیں، آؤ ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ بلال حبشی کو مار پڑتی تھی، زبان نکال کر انگارہ رکھتے تھے، آپ کو یوں لٹاتے تھے اور اوپر گرم سلیں رکھ دیتے تھے، آپ کہتے تھے اور مار اور مار۔ وہ کہنا جی کیوں؟ فرمایا شام کو رسول اللہ نے پوچھنا تھا نا کی حالے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ ایسے جناب یہ حضور کی محبت، جس نے حضور سے دو نمبری کی وہ نہیں بچ سکتا تھا۔ لو جناب حضرت عجیب چیز ہے جی، حضرت معاذ فرماتے میرا یہ 14 سال عمر ہے جی، 14-15 سال، فرماتے یہاں تلوار لگی، میرا بازو کٹ گیا لیکن پورا نہ کٹا، لٹک رہا تھا، اور مجھے جنگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، لٹک رہا تھا۔ تکلیف کا نہیں کہا کہ تکلیف، فرمانے لٹک رہا سی، میں کی کیتا سنو عشق اپنے فیصلے کے میں کردہ۔ فرمانے میں اپنا ہاتھ پیر دے تھلے دبا کے انہوں چک کے وہ سٹ دیتا، میں کہا جا تیری ضرورت ہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں لوگ کی دو ہاتھ نہ لڑ دیں اتنے سونے نہیں سن لگتے جتنا معاذ کا ہاتھ نہ لڑ دیں سونے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رج رج کے آپ کو محبت عطا فرمائے۔